محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ پھر پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2846۔ ابن منقدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ امام بخاری کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ پھر آپ نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2847۔ شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا، ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2848۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2849۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین اور ابن ابی الصفر نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ بن جعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی۔ سلیمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی الجعد نے اس روایت کی مطابقت جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن ابی الجعد ہے، مسدد نے حشیم سے کی، ان سے حسین نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ ابن ابی الجعد نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2850۔